مولانا روم علیہ رحمہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل فقیری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند نہیں وہ مکار تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل پیری مریدی کو بچوں کا کھیل کود بنا لیا گیا ہے۔ باپ اگر فوت ہو جاتا ہے تو بیٹا اس کا ہر حال میں آگے مسند پر بیٹھتا ہے، یعنی یہ چیز موروثی ہو چکی ہے۔ باپ فوت ہوگا تو بیٹا ضرور مسند پہ بیٹھے گا، چاہے اس کے پلے کچھ نہ ہو، اعمال اس کے یزید والے ہی ہوں۔ تو جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں یہ سارا کام آیا ہے، طریقت ختم ہو گئی ہے۔ دیکھا جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 21 میں اعلیٰ حضرت نے اس قول کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کے پاس علم ظاہر نہ ہو، اللہ علم باطن بھی عطا نہیں کرتا۔ یعنی جس بندے کے پاس شریعت نہ ہو، طریقت بھی اس کو نہیں ملتی۔ شریعت ہوگی تو طریقت ملے گی۔ آج ہم نے وہ پیر دیکھے ہیں جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز نہیں آتی، وہ لوگ بھی اب پیر بنے بیٹھے ہیں۔ اب یہ کیا لوگوں کی رہنمائی کریں گے؟ پیر و مرشد کا من ہی ہوتا ہے رشد و ہدایت کی راہ دکھانے والا۔ تو جو خود ہی رشد و ہدایت پر نہ ہو، وہ کسی کو کیا راہ دکھائے گا؟ پنجابی میں ہمارے ایک مثال ہے، جدا اپنا نہ پڑھیا انہیں دوجے اگے کی تریا۔ تو جس بیچارے کو خود علم نہیں، وہ دوسرے کو کیا علم سکھائے گا؟ تو لہذا پیر پکڑنے سے پہلے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بتائی ہوئی 4 شرائط جو ہیں وہ ہونی ضروری ہیں کہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کا سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ اتصال قائم ہو، تیسرے نمبر پہ عالم ہو کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل قرآن و سنت سے نکال سکے، اور چوتھے نمبر پر اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ یہ 4 شرائط سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے ایک اور سوال ہوا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ کیا عورت بیعت کر سکتی ہے، یعنی مردوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر سکتی ہے یا عورتوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر سکتی ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت ولیہ تو ہو سکتی ہے، نیک اور پارسا تو ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پر امت کے تمام اولیاء کا اجماع ہے کہ عورت پیرنی نہیں ہو سکتی، یعنی مرد و خواتین کو اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے باقاعدہ ایک حدیث شریف بخاری شریف کی وہاں نیچے نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کی لیڈر کوئی عورت ہو، جس قوم کی والی عورت ہو، تو فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا عورت پیرنی نہیں ہو سکتی، کسی کو اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتی، مرد ہو یا عورت ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جات میں بھی ملتا ہے، اور دیگر جو علماء امت ہیں، اولیاء امت ہیں، انہوں نے بھی یہ عقائد جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔